127 دن یہ وہ دن ہیں کہ جب تک باڈی کو رکھا گیا، یعنی شہید ہونے کے بعد باڈی کو رکھا گیا، جبکہ اسلام کی روح سے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی گزر جائے تو اس کی باڈی کو فوراً دفنا دینا چاہیے۔ کیا اس پہ ہمیں ایران کی اتھارٹیز سے کوئی آفیشیل انفارمیشن ملی ہے؟ آج ہم اس بارے میں کچھ بات کریں گے، اس کی پاسبلٹیز کو دیکھیں گے اور ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور کیسے باڈی کو کہاں کیسے رکھا گیا اس پہ تھوڑی سی مجھے انفارمیشن آئی ہے، تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ 4 مہینے باڈی کو کیا پریزرو کیا گیا یا دفنا دیا گیا، اور وہ بھی اسلامک نظریے سے کیا درست ہے، اور اس کے علاوہ نماز جنازہ ان کی 127 دن بعد کئی جگہوں پر پڑھائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستان عزیز، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں ہوں علی طاہر۔ 28 فروری کو شہید خامنہ ای کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد 40 روز انٹینس جنگ مسلط رہی، اور اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جس کو تقریباً 127 دن لگ گئے، اور اس 127 دن تک تدفین نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد بھی جو پلاننگ ہوئی اس میں یہ ہوا کہ 5 سٹیز میں جگہ جگہ اس تابوت کو لے کے گئے، جنازے کو، ہر جگہ نماز جنازہ، اس کے اندر شہید کے ساتھ ٹوٹل 5 لوگ، جس میں ان کی 14 مہینے کی نواسی بھی تھی۔ بہت کچھ اس کا ایک جواب سیفٹی کنسرن، جنگی شرائط اور سیفٹی کنسرن، مگر اس پہ لوگوں نے بہت سارے سوال کیے۔ سب سے بڑا سوال جو کہ ایک حق سوال ہے جس کا آنسر ہے، اور وہ یہ سوال ہے کہ اس کو کہاں رکھا گیا، کیسے دفنایا گیا، باڈی کیا امانتاً دفنا دی گئی یا اس کو کچھ پریزرویشن کی گئی، ہوا کیا، اس پہ ایرانی اتھارٹیز کیا کہتی ہیں۔ اس سے پہلے بہت سارے سوال جو تھے وہ یہ آئے تھے، اور بہت سارے آؤٹلیٹس میں دیکھ رہا ہوں لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے پنڈت بنے ہوئے ہیں، اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر، اور خود گھر بیٹھے فتویٰ لگا رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا اور صحیح ہوا۔ مگر اس میں کچھ دینی روح سے بات کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ کیونکہ یہ سارا کچھ ایران ایک شیعہ ملک ہے، اور یہ سارے مراجعین اور سارے علماء وہ شیعہ ہیں، شیعہ تقاضے، شیعہ کتابوں کو فالو کرتے ہیں، تو ان اصولوں پہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط۔ ایون میں نے کچھ شیعہ حضرات کو بھی یہ بحث کرتے دیکھا ہے کہ ایک وقت میں کئی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرف سے تھوڑا سا میں پہلے آپ لوگوں کو کلیئرٹی دے دوں۔ انفارمیشن حاصل کرنا، ہم سب طالب علم ہیں تو ہم ہمیشہ ریسرچ کرتے ہیں۔ میرے سامنے ریسرچ آئی تو میں نے پہلے تو دیکھا کہ اس میں کوئی توضیح ہے، کوئی فتوے ہیں، فتوے تو بہت ہیں، مگر اس پہ مزید میں نے ریسرچ کی۔ وہ خود ایک مراجع تھے اور عالم دین تھے، مگر کیا ایسی کوئی ایکسیپشن 14 معصومین جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا فرمان، کوئی ایسی حدیث موجود ہے؟ تو بے تحاشا حدیث مجھے ملی، جس میں سے ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں وقت کی قلت، تاکہ آگے بڑھ کے اصل موضوع پہ آپ لوگوں کو بتاؤں۔ اس میں شیعوں کی 4 کتابیں آپ سب کو پتہ ہیں، جس میں من لا یزر الفقیہ بھی ہے، بہت ساری اور کتابیں بھی ہیں، وسائل الشیعہ بھی ہے، مگر میں نے اس میں حضرت جعفر صادق علیہ السلام ان کے حوالہ جات بھی ہیں میرے، من لا یزر الفقیہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، سارے حوالے میں نے دیے ہیں عربی متن کے ساتھ۔ حلبی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا کسی شخص پر 2 مرتبہ یعنی ایک سے زیادہ نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ سید الشہداء پر 70 مرتبہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھی تھی۔ تو اس کا جواب تو میرے خیال سے میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، شہداء میں بڑے ایکسیپشنز ہیں، جنگ کی بڑی ایکسیپشنز ہیں، وہ ساری اس میں لوگ بھول جاتے ہیں لگانا، اور پھر اپنی اپنی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر میں اس وقت آپ کو کچھ انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں، اور انفارمیشن جو مین موضوع وہ یہ ہے کہ 4 مہینے تدفین کے بعد کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ سب کچھ۔ تو اس میں ایران کی طرف سے آفیشیلی کوئی بیان نہیں آیا ہے ٹیلی ویژن پہ یا ان کی پریس ریلیز پہ، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ لوکل نیوز سورسز سے بہت ساری باتیں پتہ چلی ہیں، لوکل سے بہت زیادہ باتیں پتہ چلی ہیں، ہم جہاں جہاں گئے وہاں یہی بحث کا موضوع رہا ہے ہمیشہ۔ اور اس کے علاوہ یہاں اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ عطار زادے صاحب جو ہیں، بڑا نام ہے وہ، انہوں نے ان کی جو بیوریل اور فیونرل پروسیسنگ کی جو کمیٹی کے ہیڈ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں جس سے کچھ پتہ چلا، مگر انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے یہ بات کہی کہ سارے جو اسلامک کوڈز ہیں
اور جو بھی لیگل اسٹینڈرڈز ہیں اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا گیا ہے. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی بڑا دنیا کا لیڈر مرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کے اسٹیٹ فیونرل کا یہی پروسیس ہوتا ہے. ہم نے چائنا میں بھی دیکھا, رشیا میں بھی دیکھا, اور جو ہے وہ ویسٹ میں بھی دیکھا. اس کی جو باڈی رکھی جاتی ہے اور کئی دن تک لوگ آتے ہیں. مگر یہاں تو اسلام آ جاتا ہے تو اس طرح سے ہم 3 پروسیس ہوتے ہیں. ایک تو اس کو ہم کرائیو فریزنگ کہتے ہیں, ایک پروسیس کیمیکل امبالمنگ ہوتا ہے, اور ایک پروسیس ہوتا ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. مگر کرائیو فریزنگ میں جو ہے وہ باڈی کو -50 کے قریب کہہ لیں, ایک والٹ میں رکھ دیا جاتا ہے, اور لیکوڈ نائٹروجن کے تھرو یہ پروسیس ہوتا ہے. مگر وہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں کیمیکلنگ آ جاتی ہے, تو وہ تھوڑا سا پھر اسلام کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتی. جیسے آپ K2 پہ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو 10-20 سال پرانی لاشیں بھی وہاں مل جاتی ہیں. اسی طرح سے پھر کیمیکل امبالمنگ تو بالکل ہی اسلام کی روح کے خلاف ہو جاتی ہے. اس میں سنا انجیکشن لگائے جاتے ہیں, کیمیکلائز باڈی کو کر دیا جاتا ہے, جیسے ممیز وغیرہ ہوتی ہیں, یا اس طرح سے. اب جو تیسرا ہوتا ہے اس پہ میں بات کروں گا, اور ونس اگین کوئی آفیشیل ایران کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, مگر ان انالیسس سے ہمیں امام عطار زادہ ہیں ان کی طرف سے پتہ چلا ہے کچھ, جو بیوریل کے ساری جو اسٹینڈرڈز ہیں اس کو دیکھ رہے تھے. کم سے کم فریزنگ چیمبر میں تو نہیں رکھا, مگر اسٹرکٹ ٹیمپریچر رینج میں اس باڈی کو رکھنا تو آف کورس ضروری تھا. تو اس کو ایک ورلڈ کے اندر رکھا جس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین رکھا 0 سے 2 سینٹی گریڈ, اور اس کے علاوہ جو موئسچر اور ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کیمیکل اور یہ ساری باڈی ڈیکمپوزیشن ہے اس کی پروسیس کو تقریباً ختم کر دیتی ہیں. سوال یہ آتا ہے کہ اتنا لیٹ یہ سب کیوں ہوا؟ تو پھر وہی جواب آ جاتا ہے کہ جنگ اس قدر زیادہ تھی, اور کہ اس وقت پاسبل نہیں تھا کہ جس طرح 2.5 کروڑ پر جگہ پہ تقریباً 2-2.5 کروڑ 3.5 کروڑ ہر طرف سارا مجمع اکٹھا کر لیں تو شاید 10 کروڑ بن جائے. اتنی عوام نہ عراق میں آ سکتی تھی نہ ایران میں آ سکتی تھی, جگہ جگہ باڈی نہیں لے جا سکتے تھے. ابھی یہ بیچ میں دیکھیں سب کچھ ہوا تو ابھی باڈی جو ہے وہ عراق میں, اب مشہد آئی ہے تو اس وقت بھی ٹینشن ہو گئی تھی. تو یہ سب آپ اس وقت ایسا ہو رہا ہے تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 4 مہینے میں یہ سب ہو سکتا تھا؟ اپنے آپ سے سوال پوچھیں. کرٹیکس تو کہیں سے بھی کوئی بات بھی لے کے آ جاتے ہیں, وہ لائیں گے, ان کا کام ہے لانا. اتنے بڑے مراجع اور اتنے بڑے سپریم لیڈر, ان کو تو ساری ایکسیپشنز جو کہ دی گئی ہیں وہ حاصل ہو گئی تھیں. سیستانی صاحب کی طرف سے بھی, مراجع بھی تھے, جو بھی وہ ان کا اپنے جتنے بھی اسکالرز تھے ان کی طرف سے. اس وقت میں نہ ریلیجس بحث کر رہا ہوں نہ پولیٹیکل, اس وقت میں جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں. تو وہ آپ مجھے مزید کمنٹس میں بتا سکتے ہیں, مگر جو انفارمیشن ہے میرا وہ دینا مقصد ہے. یہ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے, یہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کی بھی میں نے ریسرچ کی, اپنے آپ کو بالکل نیوٹرل سمجھ کے کہ بھائی مجھے کچھ نہیں پتہ, میں نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, آپ ہمیں بتائیں گے آپ کے حساب سے کیا ہے. مگر جو سچائی سامنے آتی ہے, سچائی تو سچائی ہے کہ اس کو اس طرح سے 40 جو ہے دن کی وار اور اس کے بعد 4 مہینے کے لیے اس طرح سے یہ فیونرل نہیں ہو سکتا تھا. عوام کے کچھ جذبات ہوتے ہیں, ان کے جذبات کو آپ لوگوں نے دیکھا. ایون صدر ٹرمپ امریکہ کا بھی حیران رہ گیا کہ اتنا پیار کرتے تھے یہ عوام. تو اس کے ہوتے ہوئے کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ ایسے ہی وہ فوراً دفنا دیتے اور پھر کچھ بھی نہیں ہوتا؟ عوام چاہتی تھی, جو عوام چاہتی ہے انہوں نے وہ کیا. عوام کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو پورا کیا گیا اور ایک ایک چیز کی گئی. تبھی کبھی تہران 4 دن تہران, اس کے بعد قم, جمکران, اس کے بعد نجف, کربلا, اور اس کے بعد مشہد. اور مشہد میں سب کچھ آپ جو دیکھ رہے ہیں, اتنا کچھ کروڑوں لوگ آئے, ہر آنکھ اشک بار تھی, اور سب جو آپ نے سارا کچھ دیکھا. کیا یہ جنگ کے دوران ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. تو عوام کی فرمائش, لوگوں کی فرمائش, اس کے اوپر ساری اسلامک کوڈز دیکھے گئے, اسلامک اسٹینڈرڈز دیکھے گئے, جوریڈکشنز دیکھی گئیں, اور وہ ساری مجھے مل رہی ہیں جو میں سرچ کرتا جا رہا ہوں. آپ لوگ کچھ نئی بات بتائیں گے تو میں وہ بھی کروں گا, اس کو بھی بتاؤں گا. اور اگر کوئی عالم دین یہ چیز دیکھ رہا ہے تو وہ میرے لیے کریکشن کر سکتا ہے. مگر اس وقت میں نے یہ ساری چیزیں معلوم کی تاکہ آپ سامعین کو بتائیں, کیونکہ آپ مجھ سے یہ سوال کرتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں. اپڈیٹس اس بارے میں جاری رہیں گی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.